بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی 365 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بیان کر رہے تھے چنگیز خان کی عہد حکومت پر ایک تبصرہ۔ تو دوستو، یہ اس کا 7واں ہفتم ہے۔ تو اس کے بعد کل ہم دوسری اسلامی تاریخ جو ہے دولت عثمانیہ، کل اس کو شروع کر رہے ہیں، اور اس کا اختتام اس قسط کے ساتھ ہی ہو جائے گا۔ تو کل سے ہم دولت عثمانیہ کو شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو، اسلام اس طاقت اور اس نظام سلطنت کا نام ہے جو عرب کے بے سر و سامان اور غیر متمدن بدوؤں کو کیسر و کسرہ کی سلطنتوں کا فاتح اور تمام دنیا کا معلم بنا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے تعلیم اسلامی پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اور یہ نام کے بھی مسلمان نہ رہے تھے۔ مسلمانوں کی نالائکی اور غفلت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ مغلوں سے مغلوب ہو گئے۔ قرآن اول کے مسلمانوں کو مغلان چنگیزی تو کیا فتح کرتے، ان سے بڑھ چڑھ کر اور زیادہ طاقتور تاتاری قبائل تھے جو بڑی آسانی سے مسلمانوں کے مغلوب اور محکوم بن سکتے تھے۔ سلجوقی بھی اس ملک کے باشندے اور مغلوں کے حاکم اور فرمانروا سمجھے جاتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کے بعد ہی حکومت اور فرمانروائی کا حوصلہ پایا تھا۔ چنگیز خان اور اس کی فوج کوئی غیر معمولی شائستگی اپنے اندر نہ رکھنے کے باوجود مسلمانوں پر اس لیے فتح پا سکے کہ اس زمانے میں مسلمان اسلامی اخلاق کھو چکے تھے۔ مغلوں کو فتوحات اس لیے حاصل نہیں ہوئی کہ وہ فتوحات کے زیادہ اہل تھے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فاتح بنا دیا تھا کہ مسلمانوں کی غفلت کا علاج ہو جائے۔ مغلوں نے خلافت بغداد کو برباد کر کے مسلمانوں کی اس مذکورہ بدعقیدگی کو مٹایا، اور اس بات کا موقع خود بخود پیدا ہو گیا کہ مسلمان اس مصیبت کے وقت میں مجبور ہو کر خالص اسلامی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں۔ مغلوں کو مذہب اسلام سے نہ کوئی خاص عداوت تھی اور نہ کوئی ہمدردی۔ مغل بادشاہوں نے اپنے محکوم مسلمانوں کے مذہب سے واقف ہونا چاہا تو جو بات ان کی سمجھ میں نہ آئی اس پر بے باکانہ محترض ہوئے، اور جو بات سمجھ میں آ گئی اس کی تعریف اور ستائش کی۔ مغلوں کا انکار ان پر کوئی مصیبت اور خفت ان کے رعایا کی طرف سے نہیں لا سکتا تھا۔ مسلمانوں کی بعض بدعقیدیوں اور رسم پرستیوں کے خلاف اگر کوئی مسلمان بادشاہ اس طرح معترض ہوتا تو مسلمان رعایا کی طرف اس کے خلاف ایک طوفان برپا ہو سکتا تھا، لیکن مغلوں کو یہ اندیشہ نہ تھا۔ اس طرح مسلمان مولویوں اور درباریوں مسلمانوں کو قدرتی طور پر موقع ملا کہ وہ تمام پست خیالوں، تنگ نظریوں اور تقلید پرستیوں سے بالاتر ہو کر اسلام کا وہی نقطہ نظر پیش کریں جو قرآن کریم پیش کرتا ہے، اور جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی تھی۔ اسی خالص اسلام پر کوئی معقولی اعتراض وارد ہی نہیں ہو سکتا، اور جب یہ خالص اسلام کسی غیر جانبدار اور خالی الذہن شخص یا قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کو ضرور اسلام کی صداقت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مغلوں کے چیرہ دست ہونے سے خود مسلمانوں کے اندر اسلام کا اصلی رنگ نکھر گیا، اور بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ذریعے مسلمانوں کو جس قدر نقصان پہنچا، اسی قدر اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ بھی پہنچا۔ نقصان جس قدر پہنچا وہ مادی اور جسمانی تھا، لیکن فائدہ روحانی اور مذہبی پہنچا۔ اگر مغلوں کی حکومت قائم ہو کر اسلامی حکومت کا نام و نشان مٹ جاتا تو یقیناً اس سے بڑھ کر کوئی روحانی اور مذہبی نقصان نہ تھا، مگر چند ہی روز بعد یہ مغل مسلمان ہو کر خود اسلام کے خادم بن گئے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جن مغلوں نے خلافت بغداد کو ملیا میٹ کیا تھا وہی سب سے زیادہ شاعر اسلام کے قائم کرنے اور اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹانے پر آمادہ نظر آتے تھے۔ اس حقیقت کی طرف بہت ہی کم مورخین کی توجہ مبذول رہی ہوگی کہ مغولستان، چین اور ترکستان کی طرف اسلام نے ہمیشہ زیادہ اشاعت کا موقع پایا ہے۔
شام، مصر، طرابلس، مراکش، چین، ایران، خراسان اور بلوچستان وغیرہ ممالک کے باشندوں نے اپنی جہالت اور ناواقفیت کے سبب قدم قدم پر مسلمانوں کو روکا ٹوکا اور مقابلہ کیا۔ اول ہر جگہ خون کے دریا بہانے کی نوبت آئی۔ اس کے بعد لوگوں نے اسلام کے سمجھنے اور سوچنے کا موقع پایا، لیکن چین اور ترکستان میں جب اسلام پہنچا تو وہاں کے باشندوں نے اسلام کے سمجھنے میں دوسرے ملکوں کی نسبت زیادہ دانائی اور بصیرت کا اظہار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ماورائے النہر کے اکثر باشندوں نے مسلمان ہو چکے تھے۔ مشرقی ترکستان اور تبت تک اسلام آ چکا تھا۔ اسی قریب زمانے میں عرب لوگ چین کے اندر بطور تاجر، بطور لشکر داخل ہو چکے تھے۔ ان مسلمان عربوں کی صحبت سے چینیوں میں اسلام کی اشاعت شروع ہو گئی تھی۔ چین اور ترکستان میں اسلام نہایت تیز رفتاری کے ساتھ شائع ہو کر پہلی صدی ہجری میں ان ملکوں کے تمام باشندوں کو اسلام کا حلقہ بگوش بنا چکا ہوتا، مگر علویوں کی سازشی تحریک اور بنو امیہ کی بربادی کے لیے کوششوں نے اسلام کی اشاعت کو نقصان پہنچایا اور عالموں کی ذات اور نفسیانی اغراض نے اشاعت اسلام کے کام کو روکا، اور مسلمانوں کی آپس کی مخالفتوں اور خانہ جنگیوں نے غیر مسلمانوں کو غیر مسلم ہی رکھنا چاہا، اسلام کے کام کو روکا، اور مسلمانوں کی آپس کی مخالفت اور خانہ جنگیوں نے غیر مسلموں کو غیر مسلم ہی رکھنا چاہا، ورنہ باشندگان چین اور ترکستان میں اسلام کے قبول کرنے کے عام سلیت بہت زیادہ تھے۔ سلجوکیوں کے اعظم قبیلے نے بلا کسی لالچ یا خوف کے بخوشی اسلام کو قبول کیا اور اسلام کا بہت بڑا خادم ثابت ہوا۔ ترکان غزنی نے جو ڈاکہ زن اور غارت گری کی حیثیت سے مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے تھے، بخوشی اسلام کو قبول کیا اور اس کے خادم ثابت ہوئے۔ آج بھی چین کے اندر آبادی کا بہت بڑا حصہ اسلام کا حلقہ باگوش اور خادم ہے۔ یہ تمام چینی مسلمان کسی جنگی مہم اور فوجی کارروائی کا نتیجہ نہیں ہے، اور سب کے سب چین کے قدیم باشندوں کی نسلیں ہیں۔ چنگیز خان اور اس کے ساتھی ممالک اسلامیہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، لیکن ان مغلوں نے اسلام کے سمجھنے اور اس کے تسلیم کرنے کی شروع ہی میں آمادگی ظاہر کی، اور چند ہی روز کے بعد چنگیز خان کی اولاد اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے خادم بن گئی۔ عجیب اتفاق ہے کہ مغرب کی انتہائی ملکوں میں مراکش اور اندلس میں اسلام فاتحانہ تیخ و علم کے سایہ میں پہنچا، تو مشرق کے انتہائی ممالک، انتہائی چین اور بحر الکاہل کے جزیروں میں وہ بلا تیخ و علم محض سوداگروں یا واعظوں اور مبلغوں کے ذریعے پہنچا۔ مسلمانوں نے فاتح بن کر اپنے مفتوؤں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، تو دوسری طرف انہوں نے مفتو ہو کر اپنے فاتحین کو بھی اسلام کا خادم بنا لیا۔ اگر چنگیز خان اور ہلاکو خان کی ملک گیریاں اور خون ریزیاں ظہور میں نہ آتی، تو اسلام کی صداقت اور عظمت کا یہ پہلو کہ وہ فاتحین کو بھی اپنا مفتو بنا سکتا ہے کسی قدر مشتبہ رہتا۔ بس مغلوں کی ترک اور تاز کو اگر ایک طرف ایک عالم اسلام کے لیے مصیبت کبریٰ کہا جا سکتا ہے، تو دوسری طرف اس کا نام رحمت عظمیٰ رکھا جا سکتا ہے۔ بڑی نوع انسان کی فطرت ہے کہ جب تک اس میں جہالت اور بے علمی کا زور شور ہوتا ہے، تو اس کے تمام کام شخصی حکومت کے ذریعے ہی درست رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلق عنان شخصی حکومتوں کے تصور کو انسان کی ابتدائی حالت اور زمانہ جاہلیت سے جدا نہیں کر سکتے۔ عہد جاہلیت میں جمہوریت کے معنی بجر فساد اور فتنہ کے اور کچھ ہو بھی نہیں سکتے۔ مغل لوگ بھی چین اور تبت اور ترکستان کے پہاڑوں میں بدوانہ اور جہالانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے یہاں قبیلے کے سردار اور بادشاہ کا تصور نہایت عظیم انشان تھا۔ سردار قبیلہ کے اختیارات اور اس کی عظمت و شوکت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ افراد قبائل اس کے معمود کا رتبہ دیتے تھے۔ ہندوستان میں بھی راجہ اور مہاراجہ کی یہی حالت تھی، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ بادشاہ پرستی ممالک مشرقیہ کی خصوصیات میں داخل ہے۔ مغلوں نے چونکہ بہت جلد مشرقیہ ممالک کے تاجوں اور تختوں پر قبضہ کر لیا تھا، لہٰذا ان کی حکومت میں بادشاہ پرستی کا ابتدائی تصور بدستور موجود رہا، اور متمدن اور شائستہ ہونے کے باوجود بھی بادشاہ پرستی کی شان میں باقی رہی۔ اسلام اور فطرت انسانی بادشاہ پرستی میں حد سے زیادہ ترقی کرنے کو مظہر انسانیت قرار دیتی ہے،
مگر مغلوں کی بادشاہی پرستی سے اسلام کو یہ عظیم الشان فائدہ پہنچا کہ مغلوں کے صرف چند بادشاہ کا اسلام میں داخل ہونا تمام قوم کے اسلام میں داخل ہونے کا موجب ہو گیا۔ یکا یک ساری کی ساری قوم مسلمان ہوگی، یہاں تک کہ مورخین نے صرف 2-3 مغل سلاطین کی ابتدا اسلام قبول کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہر ایک مغل بادشاہ اور اس کے عمرہ مسلمان نظر آتے ہیں، اور اس بات کو کہ کب کس نے اسلام کو قبول کیا قابل تذکرہ نہیں سمجھا گیا، کیونکہ سب کے سب بھی اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ صرف جوجی خان کے اولاد نے محض اس وجہ سے کہ وہ ممالک اسلامیہ سے دور دور رہے کسی قدر دیر میں اسلام قبول کیا، مگر آخر کار راز بکوں کی تمام قوم ازبکوں کی تمام قوم اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ بھی کسی واقعہ سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ مغلوں نے اسلام کے قبول کرنے پر اپنے بادشاہ سے بغاوت کی اور محض اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کے دشمن بنے۔ انہوں نے اگر مسلمان بادشاہ ہونے کی مخالفت یا بغاوت کی تو محض مادی اور دنیاوی غراض کی وجہ سے، نہ کہ تبدیلی مذہب کی سبب۔ مغلوں نے چونکہ حکمران اور فاتح ہونے کی حیثیت میں اسلام کو قبول کیا تھا، لہذا حکومت اور سرداری نے ان کو اسلام سے کما حقہ واقف ہونے کا موقع نہیں دیا، اور ان کی حالت کئی پشتوں کے گزرنے تک بھی وہی رہی جو ابتدا ایک نو مسلم کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مغلوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ دوسری قوموں کو دعوت اسلام دے سکے۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، مغلوں کی اکثر گروہ اور اکثر سردار کچھ عرصہ تک حالت کفر میں رہے، لیکن انہوں نے کبھی ان خاندان اور سرداروں کے ساتھ رہنے اور مل کر کام کرنے سے انکار نہیں کیا جو مسلمان ہو چکے تھے۔ چونکہ مغلوں میں صلاحیت تبلیغ اسلام پیدا نہیں ہوئی تھی، لہذا غیر مسلم قبائل نے نہیں بلکہ قدیم مسلمان اور ان کے مسلم رعایا ہی نے اسلام کی طرف توجہ کی۔ اس مذکورہ حقیقت کو ذہن نشین رکھنے کے بعد ہندوستان کے بادشاہ اکبر کے بعض مذہبی اور بدعمالیوں پر بھی توجہ باقی نہیں رہتا۔ مغلوں کے مقابلے میں تاتاری لوگ اسلام کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے، اور ان کی مذہبی واقفیت کسی زمانے میں بھی ایسی ناقص نہ تھی جیسی کہ مغلوں کے عرصہ دراز تک۔ یہی وجہ تھی کہ تاتاریوں اور سلجوکیوں نے اسلام کی تبلیغ میں ایسی کوشش کی اور اسلام کے لیے ایسی غیرت دکھائی کہ مغلوں میں اس کی مثالیں بہت ہی کم دستیاب ہو سکتی ہیں۔ ترکوں، تاتاریوں اور مغلوں میں کیا فرق ہے اور کس قسم کی رقابت ہے، اس کے متعلق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پھر مغلوں کے اندر اولاد بز نجری کلائی، اور وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ مشہور اور پیش رہی۔ اس بز نجری قبیلہ میں تونسا خان کی ایک شخص تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک قبل خان اور دوسرا سرکا چولی۔ بہادر قبل خان کی اولاد میں چنگیز خان تھا، جس کی اولاد مغلان چنگیزی کہلائی، اور اس کے حالات ابھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ دوسرے بیٹے کاچولی بہادر کا بیٹا ارومچی برلاس تھا۔ اس ارومچی برلاس کی اولاد قوم برشام کے نام سے مرسوم ہوئی۔ ارومچی برلاس کا پوتا امیر کراچار تھا، جس کا ذکر بھی ہم اوپر کر چکے ہیں، جو چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان کا امیر العمر اور سپہ سالار تھا۔ اس امیر کراچار کی اولاد میں امیر تیمور گورکان صاحب کران پیدا ہوا، لہذا امیر تیمور قوم برلاس میں سے تھا۔ امیر تیمور کا لقب چونکہ گورکان تھا، اس لیے امیر تیمور کی اولاد گورکانیہ کہلائی، اور ایک الگ قوم سمجھی گئی۔ مغلان بز نجری میں اول قبل خان کی اولاد صاحب طبل اور علم اور وراثت تخت تاج رہی۔ جب ان کا ستارہ اقبال غروب ہونے لگا تو کار چولی بہادر کی اولاد یعنی مغلان برلاس کی نوبت آئی، اور امیر تیمور گورکان نے چنگیز خان کی فتوحات کو پھر تیزا کر دیا۔ مگر فرق صرف اس قدر تھا کہ چنگیز خان کی ایک غیر مسلم باپ کا غیر مسلم بیٹا تھا، اور امیر تیمور ایک مسلمان باپ کا مسلمان بیٹا تھا۔ تو دوستو، یہیں پہ یہ قسط ہم ختم کرتے ہیں، اور کل سے ہم انشاءاللہ تعالی عثمانیہ، دولت عثمانیہ کو شروع کر رہے ہیں قسطوں میں اسی وقت۔ اللہ حافظ۔